السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو خبریں شیئر کروں گا۔ ایک تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے حوالے سے ہے، اور دوسری خبر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو چپکلس چل رہی تھی اس کے حوالے سے ہے۔ آج بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے، وہ بتاؤں گا۔ ایک تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی حلف کل اٹھایا ہے، اور آج وہ اڈیالہ جیل پہنچے عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے۔ انہوں نے یہ نعرہ لگایا ہے، اعلان کیا ہے کہ میری وزارت اعلیٰ اور حکمرانی یا اقتدار سنبھالنے کا مقصد جو ہے پہلا اور آخری وہ ہے عمران خان کی رہائی، یعنی صوبے کے عوام کی خدمت ترجیح نہیں ہے، گڈ گورننس ترجیح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اولین اور آخری ترجیح جو ہے وہ ہے عمران خان کی رہائی، باقی معاملات بعد میں ہیں، حکومت چلتی رہے گی اور اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، امن امان جیسا بھی ہو اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، عمران خان کی رہائی کرانی ہے۔ تو آج وہ آئے تھے عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، اور ان کو ناکے پر روک دیا گیا، جانے نہیں دیا گیا، ملاقات نہیں ہو سکی۔ 2 گھنٹے تک وہاں انتظار کرتے رہے، اور 2 گھنٹے کے بعد وہاں پہ میڈیا ٹاک کی۔ میڈیا ٹاک میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے کل وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومت کو یعنی پنجاب حکومت کو خطوط لکھے تھے، ان کو درخواست کی تھی کہ مجھے عمران خان کے ساتھ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ملنا ہے اور مجھے ملاقات کی اجازت دی جائے، لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ تو اس دوران وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی سہیل آفریدی کو، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ٹیلی فون کیا۔ کل میں نے ویلاگ کیا تھا، اس میں یہ بتایا تھا کہ صدر مملکت، وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ یا وزرائے اعلیٰ جو ہیں سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے، ان میں سے کسی نے بھی سہیل آفریدی کو فون کر کے مبارکباد نہیں دی۔ کیونکہ وفاقی حکومت، ادارے، ریاست ناخوش ہیں سہیل آفریدی کے اپنے رویوں کی وجہ سے، سہیل آفریدی کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور جو دہشت گردوں کی حمایت کے حوالے سے جو ان کی پالیسی ہے، طالبان کے حامی ہیں، دہشت گردوں کے حامی ہیں، آپریشنز کے خلاف ہیں، افغانستان کے حامی ہیں اور افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے حامی ہیں۔ مذاکرات کے تو چلیں سارے حامی ہیں، مذاکرات سے تو وفاقی حکومت بھی انکار نہیں کر رہی، فوج بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی انکار نہیں کر رہی، لیکن ان مذاکرات کا نتیجہ نہیں نکل رہا۔ آج وزیر اعظم نے بھی میٹنگ کی تھی اور کابینہ کا اجلاس تھا۔ وزیر اعظم نے آج کابینہ کے اجلاس میں یہ بتایا ہے کہ بھائی اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ جب ان کے وزیر خارجہ افغانستان کے بھارت میں موجود تھے تو عین اسی وقت افغانستان سے حملہ ہو رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار کو بھی میں کچھ دیر پہلے سن رہا تھا، ڈاکٹر اسرار نے کہا ہے کہ میری بات، یہ دیکھیں 25-30 سال پہلے ڈاکٹر اسرار پیشن گوئی کر کے گئے ہیں کہ میری بات لکھ کر رکھ لو۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کا قول ہے، ان کی ایک پیشن گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا، اور ان دنوں میں ہی پھر افغانستان سے بھی حملے ہوں گے پاکستان کے اوپر۔ تو بالکل وہی ہو رہا ہے، ادھر سے بھارت نے حملے کیے، اور بھارتی جو وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے وہ بھارت گئے ہیں، تو عین اس ٹائم پہ جو ہے افغانستان نے حملے کر دیے۔ اب تاجر جو ہیں افغانستان کے وہ پریشان ہیں، بارڈر بند ہے، کئی دنوں سے بارڈر بند ہے اور تجارت بند ہے دونوں ممالک کے درمیان، تو تاجروں نے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ 10,000 سے زائد کنٹینر جو ہیں، ٹرکیں اور کنٹینرز جو ہیں، گاڑیاں، وہ بارڈر کے اس دونوں اطراف کھڑی ہیں انتظار میں کہ اجازت ملے تو ہم سامان پہنچائیں۔ ڈیلی صرف یہ تورخم بارڈر نہیں ہے نا، چمن بارڈر بھی ہے، مختلف جو جگہیں ہیں لیگلی، وہاں سے تجارت ہوتی ہے، ڈیلی کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اربوں روپے کی جو تجارت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور اب تو خوراک کی بھی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں، موصول ہو رہی ہیں کہ خوراک اشیاء خرد و نوش جو ہیں
ان کی بھی کمی شروع ہو گئی ہے، اور پھر وفاقی حکومت نے افغان مہاجرین کے حوالے سے پالیسی سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ بھئی افغان مہاجرین کو فوراً افغانستان واپس بھیجو، کیونکہ ان کی وجہ سے پاکستان میں بدامنی ہو رہی ہے، پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اور پھر افغان حکومت جو ہے وہ بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی، وہ ہماری بات نہیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی ہم ان کو کہتے ہیں کہ کلعدم ٹی ٹی پی آپ کے پاس بیٹھی ہے، آپ ان کی سہولت کاری نہ کریں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پاکستان کو ظاہر ہے اپنے دشمن کو تو ڈھونڈ کے تلاش کر کے مارنا ہوگا، تو پاکستان وہی کر رہا تھا۔ وزیر اعظم نے آج بتایا کہ افغانستان کی حکومت کی درخواست پر ہم نے 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر کیا ہے، اور ابھی 48 گھنٹے تقریباً 36 گھنٹے گزرنے کو ہیں، اور 48 گھنٹے بھی گزر جائیں گے۔ 48 گھنٹے کے بعد وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ افغانستان کا رویہ کتنا سنجیدہ ہے، کتنا سنجیدہ نہیں ہے، اور کلعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا ان کو روک رہا ہے، ان کا ہاتھ روک رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کرنے سے، یا نہیں روک رہا، مداخلت کر رہا ہے، نہیں کر رہی افغان حکومت۔ یہ ہم ان کا رویہ دیکھیں گے، پھر ہم فیصلہ کریں گے، نہیں تو پھر یہ جنگ پھر سے شروع ہوگی، پھر سے حملے شروع ہوں گے۔ تو افغانستان کے جو مہاجرین ہیں، یہاں پہ 40 سال سے 40 لاکھ سے زائد مہاجرین یہاں پر موجود ہے، جن کی ہم نے مہمان نوازی کی ہے، جن کی ہم نے خدمت کی ہے، اور وہی افغانی اب پاکستان میں حملہ آور ہو رہے ہیں۔ پہلے دہشت گردی پھیلاتے رہے، ہر دور میں ہم نے ان کی مدد کی، رشیا کو توڑنے میں ان کی مدد کی، امریکہ کو بھگانے میں ان کی مدد کی، نیٹو کو بھگانے میں ان کی مدد کی، ہر موڑ پر ان کی نہ صرف فنانشل یا جنگی بنیادوں جنگی حوالے سے ہم نے محاذ پر ان کی مدد کی ہے، ان کی میزبانی ان کو کی ہے، ان کو کھانا کھلایا ہے، یہاں پہ اپنے دلوں میں جگہ دی ہے، یہاں پہ کاروبار کیا ہے انہوں نے۔ 40 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، لیکن اس کا صلہ یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں حملے شروع کر دیے ہیں، اور پھر دہشت گردی بھی پاکستان میں بڑھا رہے ہیں، امن و امان بھی پاکستان کا خراب کر رہے ہیں، معیشت بھی ان کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی، تو وہ حامی ہیں اس افغانستان کے۔ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج آئے، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، پھر وزیر اعظم نے فون کیا، انہوں نے مبارکباد دی، اور وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ریاست کے مفاد کی خاطر آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، آپ کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اور انہوں نے پھر شکریہ ادا کیا، بہت خوش ہوئے، اور وزیر اعظم کو پھر انہوں نے بتایا کہ میں ملاقات کرنے آیا ہوں، مجھے ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ میں چیک کرتا ہوں، چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں میں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خبر، جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی چل رہی تھی، آج بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطح کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچا اور وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ بلاول خود میدان میں آ گئے ہیں، کیونکہ پنجاب حکومت کی جانب سے، مریم نواز کی جانب سے، عظمیٰ بخاری کی جانب سے جو لفظی حملے ہو رہے تھے، گولہ باری کی جا رہی تھی سندھ حکومت کے خلاف، پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف بیان بازی کی جا رہی تھی، تنقید کی جا رہی تھی، الزام تراشی کی جا رہی تھی، تو اس معاملے پر آج ڈسکس کی گئی ہے کہ بھئی ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، اتحادی ہیں، اور آپ کو ہم مشورہ دے رہے ہیں تو آپ گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں، الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ رویہ نہیں چلے گا، اس طرح اتحاد نہیں چلے گا۔ تو آج بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس مسئلے کو مل بیٹھ کے جو ہے یہ حل کریں گے، اور جو کمیٹیاں تھیں ان کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، ان کو بھی فعال کر دیا گیا ہے، اور کمیٹیاں آپس میں بیٹھ کر جو متنازع ایشوز ہیں، جو تنازعات ہیں، ان پر جو ہے وہ متفقہ ایک لائحہ عمل جو ہے، مشترکہ لائحہ عمل طے کرنے کے لیے جو ہے ڈسکشن انہوں نے شروع کر دی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔